نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اے میرے پیارے دوستوں اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ سود کے بارے میں ہے، کیونکہ سود ایک ایسی بری چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 4 پارے کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفہ، دگنا اور چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس آیات بینات سے پتہ چلتا ہے کہ سود جو ہے کتنی بری چیز ہے، اور سود کا کاروبار کرنے والا جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، سود اور تجارت میں فرق ہے۔ سود جو ہے وہ مال کو گھٹا دیتا ہے، اور تجارت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو بینک میں پیسہ رکھا ہوا اس میں سود شامل نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، جو بینک میں ہم پیسہ رکھتے ہیں اور اس میں سالانہ جو ہمیں پرافٹ دی جاتی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ سود ہی ہوتا ہے، جو کہ 10% یا 12% سالانہ جو پیسہ ہمیں دیا جاتا ہے وہ سود کا پیسہ ہوتا ہے، جو کہ حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جائز وہ ہے جو پیسہ بھی لگے اور اس پہ محنت بھی لگے، اور جس پہ صرف پیسہ لگے اور محنت نہ لگے وہ چیز عام پہ جائز نہیں ہے۔ تو جو صرف پیسہ لگے اور اس پہ محنت نہ لگے، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو کوئی گھر، مکان یا پھر دکان بنا کے اس کو کرائے پر چڑھا دیں، اس کو اسلام میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اور ناپسندیدہ عمل جو ہے اس کو شریعت میں مکروہ کہتے ہیں۔ اور مکروہ عمل جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے لیکن کر لیں تو گناہ نہیں ہوتا، اور یہ عمل ایسا ہے یعنی کہ کوئی مکان بنایا یا کوئی دکان بنائی اور اس کو کرائے پہ دے دیا، یہ تو ہو گیا ناپسندیدہ عمل یعنی کہ مکروہ۔ اگر اس کو کر بھی لیں تو گناہ کوئی نہیں ہے، اور اگر نہ کریں تو اس کا نقصان بھی کوئی نہیں۔ تو پیارے دوستو، اور ایک اور چیز جو سود ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی رقم دی، یعنی کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 یا 10 لاکھ کسی کو دے کر پھر اس پہ جو ہے رقم مقرر کر دی کہ جب تک آپ میری یہ جو رقم ہے اس کو واپس نہیں کریں گے اس وقت تک اتنے % آپ کو ماہانہ جو قسط ادا کرنی پڑے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ سود ہے جو کہ بالکل حرام ہے، اور اس کا جو ہے بروز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ تو پیارے دوستو، تجارت وہ ہوتی ہے جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے اس کو ہم کسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں، کسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں، یہ پیسہ ہمارا ہوتا ہے، اور کاروبار کرنے والا کوئی اور آدمی ہوتا ہے، لیکن اس سے
یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کاروبار میں جو نفع ہوگا اس کا اتنے % مجھے دیا جائے گا اور اتنے % تم رکھو گے، یہ جائز ہے۔ اور جو اماؤنٹ ہوتی ہے اگر اس کے میں لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو وہ اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اسی نقصان ہوگا، اور جس نے وہ محنت کرنی اسے اس کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسی کا پیسہ ہے۔ اور تجارت میں نفع اور نقصان ساتھ ساتھ ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر جو سود ہے اس میں جو پیسہ جس کا ہے اس کا پیسہ پورا ہی رہتا ہے، بلکہ وہ اس کی قسط لیتا رہتا ہے، جو کہ اسلام میں قطعاً حرام ہے۔ تو پیارے دوستو، جو سود ہے اس کے کھانے والے کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ انجام کیا ہوگا؟ فرمایا الربائی 70 جزءاً، فرمایا کہ جو سود ہے اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور فرمایا کہ جو سب سے ادنا درجہ ہے نا، سب سے کم تر درجہ جو سمجھا جاتا ہے، فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اتنا برا گناہ ہے یہ سود، اور اتنی بری لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج شریف پہ گئے نا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں ایسے بھی تھے کہ جن کے پیٹ جو ہیں اتنے بڑے تھے کہ کمروں کی طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور اس میں بچھو اور سانپ جو ہیں وہ چل رہے تھے، اس کو ڈس رہے تھے، اور اس کے پیٹ میں آگ جو ہے وہ سلجھ رہی تھی۔ تو میرے دوستو، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا لین دین کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، سود ایسی بری چیز ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی گھروں کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، جو لوگ سود پہ قرضہ لیتے ہیں ان کے گھر بک جاتے ہیں، ان کا سارا مال و دولت جو ہے لٹ جاتا ہے، بک جاتا ہے، مگر اس کو جو قرضہ ہے سود کا، اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو میرے دوستو، اس لیے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج دیکھیں ہمارا ملک پاکستان یہ کس موڑ پہ آ کھڑا ہے، کیونکہ یہ بھی سود کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ سود پہ دوسرے ملکوں سے، امریکہ سے، ورلڈ بینک سے پیسہ لے کے آتے ہیں، اور اتنا انہوں نے قرضہ لے لیا، اب اس کی قسطیں دینا مشکل ہو چکی ہیں۔ تو میرے دوستو، جتنا بھی یہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کی قسطیں دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو کاروبار یا جو کام سود کے ساتھ شروع کیا جائے وہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو جو چیز چل ہی سود پہ رہی ہو اس کا کیا اچھا انجام ہوگا، بلکہ وہ تو تباہ و برباد ہی ہوگا نا۔ پھر کہتے ہیں کہ ملک میں سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ نقصان ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جب ملک کو چلائیں گے آپ سود پہ، حرام کے پیسے سے ملک کو چلائیں گے، اس میں ترقی کہاں سے ہوگی، اس میں نفع کہاں سے ہوگا، اس میں فائدہ کہاں سے ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہوگی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے جو بندے وہ تکلیف میں پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا اگر کسی کو کانٹا بھی چبھے میں اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کب چاہتا کہ میرے بندے، میری پیاری مخلوق جو ہے وہ مصیبت میں پڑے، اس کے گھر تباہ و برباد ہو جائیں، سیلاب میں ان کے گھر بہہ جائے، ان کا مال و دولت بہہ جائے، نہیں، بلکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ کبھی کرونا وائرس جیسی بیماری آ گئی، کبھی سیلاب آ گئے، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی کسی نے غور کیا یہ کیوں آتے ہیں؟ آج پاکستان کا ہر شہری جو ہے سود پہ پیسے لے رہا ہے، قسطوں پہ پیسے نکال رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان، اگر کسی نے ایک بھی لقمہ سود کا کھایا نا، وہ ایسا ہے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اتنا برا گناہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ فرمائے، اسلامی حکمران عطا فرمائے، اور یہ جو فاسق و فاجر حکمران ان سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سود کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، جو اپنا پیسہ
بینکوں میں رکھتے ہیں اور اس پہ پرافٹ حاصل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بینکوں میں نہیں رکھیں، گھر میں رکھیں گے چوری کا خطرہ ہے، ڈکیٹی کا خطرہ ہے، تو اپنا پیسہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں، یہاں سے آپ کاروبار کریں اور اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے اسی بات اتنا زیادہ پیسہ ہے وہ کی فیکٹری لگا دے جس سے بہت سارے مزدور کام کریں بھی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور بہت سارے بے روزگار جو ہیں ان کو بھی روزگار مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔